کو سکون نہیں ملتا، بلکہ ننھے سے بچے بھی ان کا رسپیکٹ نہیں کرتے، جو اللہ کے قانون کا رسپیکٹ نہیں کرتے۔ جوانوں کا کوئی نہیں پوچھتا، اور جب انسان کمبل میں منہ چھپا کر بڑھاپے میں روتا ہے تو اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، تمہارے بڑے بوڑھوں نے جو اپنی جوانی کو گناہوں میں برباد کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا، تم اس غلطی کے راستے پہ نہ جاؤ، بلکہ جوانی بھی اللہ کو پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے جوانی کو گناہ میں گزارنے کی بجائے جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جوانی میں عبادت کرنے والے کو اللہ بوڑھوں کو ایسی فضیلت عطا فرماتا ہے جیسے رسولوں کو اللہ کام پہ یہ جوانوں کی فضیلت ہے جو اپنی راتوں کو گناہ کی بجائے خدا کی عبادت پہ گزارتا ہے۔ جب کوئی جوان گناہ سے توبہ کر لے، 40 دن تک آسمان میں نور کی کنڈیلیں جلائی جاتی ہیں۔ توبہ تو بہت کرنے والے کرتے ہیں اور سب اچھے توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے سب بہترین لوگ ہیں، توبہ کرنے والے سب کے مقام ہے، شان ہے، عزت ہے، وقار ہے، لیکن جب جوان گناہ سے توبہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 40 دن تک اللہ نور کی کنڈیلیں روشن کرتا ہے اور فرشتے دوسرے سے کہتے ہیں فلاں فلاں جوان نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کی خوشی میں اللہ نے نور کی کنڈیلوں کو روشن کر دیا۔ اس لیے جوانی میں توبہ کر لو، جوانی گزر جائے۔ میں بھی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، جوانی گزر جائے۔ ایک مرتبہ ایک جوان نے دیکھا ایک بوڑھے بابا بڑھاپے کی وجہ سے جن کی کمر جھک گئی، بڑھاپے کی وجہ سے جن کی کمر جھک گئی تھی، وہ بوڑھے بابا جھکی کمر سے کہیں جا رہے تھے۔ ایک جوان نے اس بوڑھے کو دیکھا۔ آج کل تو بوڑھوں کا مذاق ہوا، نوجوان لڑکے بوڑھوں پہ مزہ لیتے ہیں، دادا بوڑھے ہو جائیں، ابا بوڑھے ہو جائیں، نانا بوڑھے ہو جائیں، محلے کے پڑوسی بوڑھے ہو جائیں۔ یاد رکھنا، بوڑھوں کی عزت کرنا سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کی عزت کرے۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بوڑھے کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا، اس کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر منافق، یعنی وہ شخص منافق ہوگا جن کو بڑھاپا اسلام میں آیا، ان کے حق کو ضائع کرنے والا، ان کو حقیر سمجھنے والا، اس کے اندر نفاق کی عادت ہے، منافقین کی صفت ہو۔ اس لیے بوڑھوں کی عزت کرو۔ جب کسی مومن کے سفید بال ہو جاتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں سفید بال والوں کی دعا کو رد کرنے میں اللہ حیا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی متقی پرہیزگار مومن بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ گناہ اگر اس سے ہو جائے تو اس کا گناہ مت لکھنا، اس لیے کہ یہ بوڑھا ہو گیا۔ اور بڑھاپے میں، جوانی میں کوئی نفل بھی پڑھتا تھا، سنت غیر مقدہ بھی پڑھتا تھا، کثرت سے عبادت کرتا تھا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہوا، اب صرف بہت زیادہ عبادت نہیں کر پاتا، کم عبادت کر پاتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ کم عبادت اس کی کیوں ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا تو بہتر جانتا ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بوڑھا میں نے کیا، کمزور میں نے کیا، اب یہ زیادہ عبادت نہیں کر پاتا، عبادت کم کرے تو بھی کم مت لکھنا۔ جوانی میں جن کی زیادہ کرتا تھا وہ ساری عبادتوں کا ثواب بھی بڑھاپے میں لکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بوڑھوں کی بھی فضیلت ہے، لیکن جوان لوگ بوڑھوں کا مذاق اڑاتا ہے، مذاق نہ اڑاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو۔ تو ایک بڑے میاں جن کی کمر جھک گئی تھی، ایک جوان نے سوچا چلو ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کی مزہ لیں گے، تو وہ جھکی ہوئی کمر سے جا رہے تھے۔ تو جب کسی کی کمر جھک جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی ڈھونڈ رہا ہے، حالانکہ وہ ڈھونڈتا کچھ نہیں، اس کی کمر جھکی ہوتی۔ تو اس نے مذاق اڑاتے کہا بابا
کیا ڈھونڈ رہے ہو بابا؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ بڑے میں سمجھ گئے میری مذاق اڑا رہے ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا، سوال کتنا بھی گندا ہو، انسان کے اچھے اخلاق اور اعلیٰ ظرفے کی نشانی ہے کہ جواب اچھے انداز سے دیا. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ کسی اور کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، مومن کی شان نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے سر توڑ سکتے ہیں، کسی کا دل نہیں جیت سکتے. لیکن پتھر کا جواب پھول سے دینے والے کسی کا سر نہیں توڑتے بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتا کرتے. ایک جوان نے کہہ دیا بابا کیا ڈھونڈ رہے، کیا تلاش کر رہے؟ اس بڑے میاں نے جوان کو دیکھا اور مسکرا کے کہا بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے جوانی کی تلاش ہو بیٹا. جب میں بھی تیری طرح جوان تھا، تیری طرح جوان سوچتا تھا خوب عبادت کروں گا، عبادت کا وقت ٹائم نہیں نکال سکتا تھا. جیسے تو بیکار بیٹھا نا میں ویسے بیکار بیٹھا. جوانی کے وقت جیسے تو ہوج موج مستی مذاق کرتا ہے نا ویسے میں بھی کرتا تھا. میں سوچتا تھا کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، سب کام سے فری ہو جاؤں گا، فارغ ہو جاؤں گا، اللہ ہی اللہ کروں گا، عبادت بھی کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، مسجد کی کبوتری بن جاؤں گا، مسجد کے کونے میں بیٹھا رہوں گا، عبادت کے سوا کچھ نہیں کروں گا. لیکن بیٹا جب جوانی تھی، ہاتھ پیر میں طاقت اور قوت تھی، جب عبادت کرنے کے لیے اللہ نے طاقت قوت دی تھی، میں نے کھیل کود اور گناہوں میں وقت کو گزارا اور سوچا تھا جب بڑھاپے میں کروں گا. لیکن بڑھاپا آیا تو ایسے کمر جھک گئی کہ اب میں کیا عبادت، ایسا ہو گیا طبیعت میں خرابی آ گئی، کیا عبادت کروں. تو میں اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں جھکی ہوئی کمر سے. مگر تجھے نصیحت کرتا ہوں جو غلطی میں نے کی وہ تو نے نہ کرنا، جو جوانی کو میں نے ضائع کی ہے تو نے ضائع نہ کرنا. یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ جوان ہیں اور سے زینت الاتقیاء میں آنے والوں، جوانی میں آپ ظہر میں صرف 12 نہیں بلکہ 14 بھی پڑھ سکتے ہو، 16 بھی پڑھ سکتے ہو، 18 بھی پڑھ سکتے ہو. اس لیے کہ جوان ہو نوافل زیادہ پڑھ سکتے ہو. میرے بھائی جب تو جم کرنے کے لیے 1-1 گھنٹہ لگا سکتا ہے تو تو نوافل پڑھنے کے لیے 10-20 منٹ کا وقت نہیں لگا سکتا. میں جم کرنے کا مخالف نہیں ہوں، مگر یاد رکھنا جم میں اور نماز میں فرق یہ ہے، جم کرو گے تو جسم بنے گا، لیکن یہ بنے ہوئے جسم کو کہاں خرچ کرو گے؟ جب یہ جسم بنے گا جم کر کے اور نماز نہیں پڑھو گے تو یہ بنے ہوئے موٹے خوبصورت جسم کو جس پر ناز کرتے ہو، بازو بن گئے، سینے بن گئے، چہرہ بن گیا، جسم اتنا خوبصورت ہو گیا. یاد رکھنا میں کوئی آپ کو ڈرانے والی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقائق ہے، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے. جم کر کے جسم کو خوبصورت بنانے والوں اگر نماز نہ پڑھو گے اس حسین خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. گویا کہ جم کر کے محنت کر کے اچھی غذائیں استعمال کر کے اللہ اکبر قبر کے کیڑوں کی غذا تیار کر رہے ہو، قبر کے کیڑوں کی غذا کا سامان تیار کر رہے ہو. جم بالکل کرو، ضرور کرو، ضرور کرو، لیکن 1 گھنٹہ جم کو دینے والوں 50 منٹ نماز کے لیے بھی نکال لو. 1 وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو 50 منٹ کا ٹائم لگے گا. جم کرو گے تو جسم بنے گا اور نماز پڑھو گے تو جسم قبر میں محفوظ رہے گا، جسم کی حفاظت ہوگی. اللہ اکبر. لیکن حیرت کی بات یہ ہے ہم سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، سب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. اللہ اکبر. آئیے ایک دن وہ ضرور آئے گا میرے بھائیوں، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، جسم کا رشتہ روح سے منقطع ہو جائے گا. عبادت کرو گے تو بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، نہیں کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے. اللہ کو راضی کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے، اللہ کو راضی نہ کر سکے معاذ اللہ تو بھی دنیا سے جانا ہے. جھوٹ بولو گے تو بھی دنیا
دنیا سے جانا ہے، سچ بولو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے، مگر اتنا یاد رکھنا اگر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا اور دنیا سے گئے تو خوشی خوشی جاؤ گے دنیا سے، روتے روتے آئے تھے مسکراتے مسکراتے جاؤ گے، اللہ اکبر۔ لیکن اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے تو اس دنیا میں روتے ہوئے آئے تھے، روتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے سے ایک مومن اور نیک بندے کی موت اور ایک گنہگار اور فاسق و فاجر کی موت کا ایک تصور پیش کرتا ہوں۔ موت کی تیاری کرو، نماز کے لیے وقت نکالو، رمضان شریف گزرا ہے، پتہ نہیں کتنوں نے روزہ رکھا نہ رکھا، لوگ کیا کہتے ہیں مولانا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، جو قوم گٹکے کی محبت میں فرض روزے کو ترک کر دے، جو قوم اللہ اور رسول کے نام پہ 12 گھنٹہ گٹکا اور سگریٹ اور بیڑی نہ چھوڑ سکے، وہ قوم اللہ رسول کے نام پہ دنیا کیا چھوڑے گی؟ اللہ ماشاءاللہ دنیا یہ سب کچھ سمجھ رہی، یہ جو کھیل ہو رہا ہے آپ کے ساتھ پوری دنیا میں تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا، ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا، دنیا جان چکی ہے۔ ہمارے پاس کھوکھلے نعروں کے سوا کچھ نہیں، ہمارے پاس درد بھری گفتگو کے سوا کچھ نہیں۔ نعرے کھوکھلے کبھی انقلاب پیدا نہیں کرتے، میدان عمل پر، میدان عمل کے مسافر بنو۔ مومن کی، نیک مومن کی، سچے مومن کی اور فاسق کی موت میں فرق ہے۔ آپ کا یہ علاقہ بنگال کا علاقہ، بہت سارے لوگ کمانے کے لیے سعودی تک جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو وہ دبئی تک جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کلکتہ جاتے ہیں، ممبئی جاتے ہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن ایک چیز آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ بنگال کے چھوٹے سے دیہات سے نکلا، سعودی پہنچا، اس کے لیے کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتا تھا، وہاں گیا، 8 گھنٹہ نہیں 16 گھنٹے محنت کی، پیسہ کمایا، وطن کو بھیجا، پیسہ کمایا، وطن کو بھیجا، پیسہ کمایا، وطن کو بھیجا۔ ابھی کیا بنا؟ میں جھوپڑے سے بنگلہ بنا۔ ابھی کیا ہوا؟ کار خریدی گئی۔ ابھی کیا ہوا؟ اتنا بینک بیلنس ہو گیا۔ ابھی کیا ہوا؟ اتنی زمین خرید لی، اتنا کھیت خرید لیا۔ ابھی کیا ہوا؟ یہ وہ سب، جب سب بن گیا اب سوچا کہ چلو وطن واپس لوٹ، وطن واپس لوٹ کے سچ کہنا، جب وہ سعودی سے اپنے وطن کو واپس لوٹے گا تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو وطن کو واپس لوٹے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا دل چاہے گا یہ ہوائی جہاز اتنا دھیرے کیوں اڑ رہا ہے، یہ اور تیزی سے اڑے، کیونکہ میں پلک کے اپنے وطن پہنچنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ارے برسوں 16 18 گھنٹے جو محنت کرتا رہا، سر کا پسینہ تلووں تک آتا رہا، میں نے کچیلے کپڑے پہن کر لوگوں کی غلامی کرتا رہا، محنت کرتا رہا، پیسے اور دولت کمانے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اب سب میرا جم گیا، بن گیا، اب وطن جا رہا ہوں۔ برسوں ہو گئے امی کو نہیں دیکھا، برسوں ہو گئے ابو کو نہیں دیکھا، برسوں ہو گئے بچوں کو نہیں دیکھا، برسوں ہو گئے بیوی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، وہ میرے بچپن کے دوست، وہ میرے بچپن کے یار، وہ میرے احباب، یہ سب میں دیکھوں گا، وطن جاؤں گا، شان سے میری زندگی گزرے گی، بیوی تبسم کر کے استقبال کرے گی، ماں ساتھ میں پیار کا پلو ڈالے گی، باپ سینے سے لگائیں گے۔ اللہ اکبر، بولو اس تصور سے وہ سوچتا ہے میں اٹھ کے چلا جاؤں، میں جلدی چلا جاؤں، اور جیسے جیسے وطن قریب آتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہے، جلدی سے آ چلا، جلدی پہنچوں، کیونکہ میں ساری چیزوں کو سمیٹوں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ہم بھی پردیس میں آئے ہیں، ہم دیش میں نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں پردیس میں ہیں، اس لیے کہ ہمارا اصل وطن کیا ہے؟ قرب الہی سے چلے تھے، ہم پیدا کہاں ہوئے؟ اصل میں ہم جنت سے چلے تھے۔ اللہ اکبر، ہمارا اصل وطن جنت ہے، کیونکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا تھا، ان کے وجود کو جنت میں ترتیب دیا گیا تھا۔ تو اصل وطن ہر مومن کا اللہ چاہے وہ جنت ہے، لیکن اس دنیا میں
پردیس میں انسان زندگی گزار رہا ہے، اور جو لوگ اس پردیس میں کبھی تہجد پڑھ کے محنت کرتے ہیں، کبھی نمازیں پڑھ کے محنت کرتے ہیں، کبھی تلاوت کر کے محنت کرتے ہیں، تو یہ سب کما کما کے نیکیاں اپنے دیش میں بھیج رہے ہیں، اور اللہ اللہ کوئی مسجد بنا رہا ہے زمین پر، اس کے لیے محل بن رہا ہے جنت میں، کوئی مدرسے کا تعاون کر کے مہمانان رسول کی خدمت کر رہا ہے تو جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں، یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ پردے چھوڑ کر جب دیش کی طرف لوٹنا ہوگا، جسے آخرت کہتے ہیں، وطن کی طرف لوٹنا ہوگا، ہر مسلمان کو کہتے ہیں جب کوئی انتقال کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، آئے بھی اللہ کی طرف سے جانا بھی اللہ کی طرف ہے، مگر مسلمانوں ہمیں آنا تو یاد ہے کہ ہم پیدا